بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ النازعات، آیت نمبر 34 سے لے کے 46 تک۔ یہ آخری اس سورت کی آیات ہیں، اس سے پہلی آیات کا درس گزر چکا ہے۔ سب سے پہلے ہم ان آیات کا آسان ترجمہ کرتے ہیں۔ تو جی سب سے پہلی آیت ہے آیت نمبر 34، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ۔ فَإِذَا کے معنی ہوتے ہیں پس جب، جاءت پہنچے گی، آئے گی، الطامہ، طامہ کہتے ہیں آفت کو، قیامت کو، ہولناکی کو کہتے ہیں۔ کبریٰ کا مطلب ہوتا ہے بڑی، یعنی بڑی آفت جب آ جائے گی، جب بڑی قیامت آ جائے گی۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ یوم یتذکر الانسان ما سعی، 35 نمبر آیت۔ یوم تو اس دن، یتذکر یاد کرے گا، الانسان انسان، ما سعی جو کچھ اس نے کوشش کی، یعنی اپنے کاموں کو یاد کرے گا، جو کچھ اس نے دنیا میں کام کیے تھے اچھے یا برے، سب اس کو یاد آئیں گے، یعنی سب اس کے سامنے لائے جائیں گے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ، وَبُرِّزَت، برزت کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہوگی، الجحیم جہنم، دوزخ ظاہر ہوگی، لمن اس شخص کے لیے، یرا جو دیکھے گا، یعنی جس کو دوزخ دکھانی اس کو دوزخ اس کے سامنے ظاہر ہوگی۔ فَأَمَّا مَن طغیٰ، فَأَمَّا پس جو، من جو، طغیٰ جس نے سرکشی کی، طغیٰ کا مطلب نافرمانی کی، سرکشی کی۔ وَآثَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا، آثَرَ کا مطلب ہوتا ہے ترجیح دی، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، جس نے نافرمانی کی، سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دیا۔ فَإِنَّ الْجَحِیمَ پس بے شک دوزخ، ہی المأویٰ، ہی وہی، المأویٰ ٹھکانہ، یعنی دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ جس نے دنیا کی زندگی میں دنیا کی زندگی کو ترجیح دی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ، وہ جو شخص، خافا ڈرا، مقام کھڑا ہوا، ربی اپنے رب کے سامنے، ونہا اور روکا، نفس اپنے نفس کو، عن الہوا خواہشات سے، یعنی اپنے رب کا خوف اس کے دل میں پیدا ہوا اور وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوا اور اس نے اپنے آپ کو خواہشات سے روکا، یعنی برے کاموں سے روکا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ بے شک جنت، ہی المأویٰ اس کا ٹھکانہ ہے، جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے، یہ تاکید کے ساتھ ہے، جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ یسألونک، اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کافر آپ سے پوچھتے ہیں، یسألونک آپ سے یہ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، عن الساعۃ، ساعہ کہتے ہیں قیامت کو، عن الساعۃ قیامت کے بارے میں، ایان مرساہا، ایان مطلب کب، مرساہا وہ آئے گی، ایان مرساہا یعنی قیامت کب آئے گی۔ فیما انت، فیما جس چیز میں، انت آپ، من ذکرہا اس کے ذکر سے ہے، یعنی جس چیز کے بارے میں آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں، الی ربک، الی ربک تیرے رب کی طرف، منتہاہا اس کی انتہا ہے، یعنی اس کا علم سے معلومات صرف اور صرف تیرے رب کے پاس۔ انما انت بے شک آپ، منذرن، منذرن کا مطلب ڈرانے والے ہیں، من یخشا اس شخص کو جس کے دل کے اندر خوف ہوگا۔ کأنہم یوم یرون، کأنہم، کأنہم کا مطلب ہوتا ہے گویا کہ وہ لوگ، یوم اس دن، یرونہا دیکھیں گے، دیکھیں گے یعنی سوچ رہے ہوں گے، لم یلبسو کہ ہم تو زندہ نہیں رہے، الا مگر عشیتاً، عشیتاً کہتے ہیں زور سے لے کر کے مغرب تک کا جو وقت ہوتا ہے، یعنی دن کا دوسرا جو پہر ہوتا ہے اس کو عشیہ کہتے ہیں عربی میں، او ضحاہا، ضحا کہتے ہیں صبح طلوع آفتاب سے لے کے ظہر تک کا جو وقت ہوتا ہے،
یعنی دن کو دو حصوں میں اگر تقسیم کیا جائے تو جو پہلا حصہ ہے طلوع آفتاب سے ظہر تک کا اس کو ضحیٰ کہتے ہیں، اور ظہر سے لے کے عشاء تک کا جو وقت ہے اس کو عشیہ کہتے ہیں۔ تو قیامت کے دن وہ لوگ یعنی کافر لوگ جو ہے وہ یا سب مراد ہے، وہ سوچیں گے یعنی ان کو یہ خیال ہوگا کہ ہم تو دنیا میں عشیتاً صرف اتنا رہے ہیں جتنا زور سے مغرب کا وقت ہوتا ہے، او ضحیٰ، یا اتنا رہے ہیں کہ جتنا فجر سے یعنی طلوع آفتاب سے ظہر کا وقت ہوتا ہے، مراد اس سے آدھا دن ہے، یعنی سوچیں گے کہ ہم تو صرف آدھا دن رہے ہیں۔ تو یہ ہے جی اس کا آسان اردو ترجمہ۔ تو یہ جو آخری آیات ہیں، ان آیات میں اللہ رب العزت نے مختصراً جو ہے وہ یہ بیان کیا ہے کہ جو قیامت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے طامۃ الکبریٰ سے کہا ہے، یعنی وہ بہت بڑی آفت ہے، یعنی بہت بڑی چیز ہے وہ۔ اور پھر اس بات کو واضح کر دیا کہ وہاں پر دو گروہ ہو جائیں گے۔ ایک تو یعنی پہلی بات تو یہ بیان کی ہے کہ یوم یتذکر الانسان ما سعی، کہ اس دن ہر ایک کو اس کی زندگی کے اعمال دکھا دیے جائیں گے، اور اس کا ذکر قرآن پاک میں اور بھی متعدد جگہ پہ موجود ہے کہ وہ جو ہر ایک شخص کو اس کا نامہ اعمال دکھایا جائے گا، ایک ایک چیز دکھائی جائے گی، اس کے ظاہری پوشیدہ اس کے جتنے بھی اعمال ہیں، سب اعمال اس کی کوشش مراد اعمال ہیں، سعی کا مطلب کوشش، یعنی اس کے اعمال اس کو دکھا دیے جائیں گے، سب چیزیں اس کے سامنے کر دی جائیں گی، اچھے اور برے سب اعمال دکھا دیے جائیں گے۔ ایک اب اس میں دو طرح کے ہوں گے۔ اب بعض تو وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے دنیا میں سرکشی کی ہے، جنہوں نے نافرمانی کی ہے، اللہ کو ناراض کیا ہے، جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کو ترجیح دی ہے، تو ان کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، اور جہنم ان کو دکھا بھی دی جائے گی۔ دوسرا وہ گروہ ہوگا کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو، اپنے دل کے اندر اللہ رب العزت کے خوف کو پیدا کیا ہوگا، جنہوں نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا ہوگا، جنہوں نے اپنی خواہشات کو دبایا ہوگا، اللہ کے حکم کو پورا ہوگا اللہ تعالیٰ کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ یعنی دنیا کی زندگی کا اثر آخرت پر ہوگا، یعنی آخرت کی زندگی بنے گی اگر دنیا کی زندگی میں اللہ کو راضی کیا، آخرت کی زندگی بگڑے گی اگر دنیا میں اللہ کو ناراض کیا۔ دنیا میں اگر اللہ کو ناراض کیا تو جہنم ہے، راضی کیا ہے تو جنت ہے۔ اب رہا وہ استزاحاً جو کہتے تھے بار بار کہ جی ایان مرسا یسألونک عن الساعۃ ایان، کب آئے گی کب آئے گی، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ الی ربک منتہا، صرف رب کو پتہ ہے کہ قیامت کب آئے گی، آنی ہے، سارے احوال بیان کر دیے اور علامات کو بھی بیان کیا ہے، لیکن کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ ہاں اس بارے میں ضرور کہہ دیا کہ وہ ایسا دن ہوگا کہ اب تو تم کہہ رہے ہو نا کب آئے گی کب آئے گی کیسے آئے گی، لیکن کہا کہ اس وقت کہو گے کہ یہ دنیا کی زندگی جو تم 60 70 80 سال 100 سال رہ کر کے جا رہے ہو، یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، وہاں پر کہو گے کہ جی ہم تو دنیا میں صرف آدھا دن رہے ہیں بس، عشیۃً او ضحاہا، کہیں گے یا تو بس صبح سے لے کے زور تک یا زور سے لے کے مغرب تک اتنا سا رہے ہیں، یعنی دنیا کی زندگی تمہیں یہاں جو بہت بڑی لگ رہی ہے وہاں پہ صرف آدھا دن لگے گی، اور وہاں کی زندگی جو تمہیں کچھ بھی نہیں لگ رہی تو وہ تو نہ ختم ہونے والی ہے، وہاں تو موت کو بھی موت آ جائے گی، وہاں پر تمہارا آبادی ٹھکانہ یا جنت بن جائے گا یا جہنم بنے گا۔ جنت بنانا ہے تو اللہ کو راضی کر لیں، اور اگر جہنم کو بنانا ہے تو اللہ کو ناراض کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ یہ سورہ نازعات مکمل ہوئی، اب انشاءاللہ اس کے بعد آگے سورہ جو ہے اما یتساءلون کریں گے۔